سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت 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 بیٹے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور زندگی میں شاد و آباد رکھے۔ اس بچی کے لیے دل میں دعائیں فرمائیں، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے نعت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ بچی نعت کا نذرانہ پیش کر رہی تھی سلام کے لیے، حاجی غلام ہو جائے۔ معزز حاضرین، میں پھر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جمعیت علماء شہر اورنگ آباد کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام بعنوان کل ہند مظاہرہ حمد و نعت میں آئے ہوئے تمام اکابرین، تمام احباب کا میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ حاضرین، مجھ کم علم کی یہاں پر حاضری یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہے۔ یہاں تمام اہل علم اس بات سے واقف ہیں کہ نعت کی شروعات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں شروع ہوئی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت، حضرت ابو طالب، حضرت علی، حضرت کعب بن زہیر، حضرت حمزہ، حضرت صفیہ، آپ نے آپ کی حیات مبارک میں نعت پیش کی ہے۔ کئی مفکرین کا وہ ہے کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہنا نہ صرف شعر میں بلکہ نثر میں کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار مبارک کو پیش کرنا نعت کہلاتا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف اہل ایمان بنایا ہے بلکہ اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے جس نبوت میں آنے کے لیے نبیوں نے خود دعائیں مانگی ہیں۔ میں اس موقع پر جب وہ بچی سلام پڑھ رہی تھی، مجھے ماہر القادری کے وہ شعر یاد آ گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو مجروح ہوا بازار طائف میں۔ معزز حاضرین کرام، اس کل ہند مظاہرہ حمد و نعت میں سب سے پہلے میرے سامنے جو نام ہے وہ ہے اسی شہر سے متعلق، میری مراد جناب حافظ مصطفیٰ کاشفی صاحب، جو نائب صدر تحفظ دین میڈیا نعت کمیٹی نعت اکیڈمی سے ہیں۔ میں انہیں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس بابرکت مجلس میں نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ جناب حافظ مصطفیٰ کاشفی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ دل ہی کیا جو تیرے عشق میں پگھل نہ سکا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ دل ہی کیا جو تیرے عشق میں پگھل نہ سکا، وہ دم ہی کیا جو تیری راہ میں نکل نہ سکا، وہ دم ہی کیا جو تیری راہ میں نکل نہ سکا، ہٹا جو راہ سے تیری محمد عربی، ہٹا جو راہ سے تیری محمد عربی،
قسم خدا کی وہ راہی کبھی سنبھل نہ سکا قسم خدا کی وہ راہی کبھی سنبھل نہ سکا وہ دل ہی کیا جو تیرے عشق میں پگھل نہ سکا وہ دم ہی کیا جو تیری راہ میں نکل نہ سکا جو طفل دل تیرے دامن کی جنبشوں میں پالا جو طفل دل تیرے دامن کی جنبشوں میں پالا جہاں کی فانی کھلونوں سے وہ بہل نہ سکا جہاں کی فانی کھلونوں سے وہ بہل نہ سکا وہ دم ہی کیا جو تیری راہ میں نکل نہ سکا اے شمع بز میں ازل تیرے آگے کوئی چراغ اے شمع بز میں ازل تیرے آگے کوئی چراغ جلا تو بجھ نہ سکا اور بجھا تو جل نہ سکا سبحان اللہ جل نہ سکا جلا تو بجھ نہ سکا اور بجھا تو جل نہ سکا وہ دل ہی کیا جو تیرے عشق میں پگھل نہ سکا ہزار ابرے سیاست کے سامری لیکن کیا کہنے ہیں جناب ہزار ابرے سیاست کے سامری لیکن کسی کا جادو تو قرآن کے آگے چل نہ سکا کسی کا جادو تو قرآن کے آگے چل نہ سکا وہ دم ہی کیا جو تیری راہ میں نکل نہ سکا بدلتی دنیا بدلتی رہی ہمیشہ جلا بدلتی دنیا بدلتی رہی ہمیشہ جلال مگر نظام محمد کبھی بدل نہ سکا مگر نظام محمد کبھی بدل نہ سکا وہ دل ہی کیا جو تیرے عشق میں پگھل نہ سکا وہ دم ہی کیا جو تیری راہ میں نکل نہ سکا سبحان اللہ معزز حاضرین کرام یہ تھے جناب حافظ مصطفیٰ کاشفی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں والہانہ انداز میں نعت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے اور بہت اچھی اور سچی بات انہوں نے کہی ہے مطلع میں ہی کہ وہ جی ہی کیا جو تیرے عشق میں پگھل نہ سکا وہ دم ہی کیا جو تیری راہ میں نکل نہ سکا معزز حاضرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ ذات اقدس جس کی تعریف خود خالق کائنات نے کی ہے، اور قرآن شریف میں تقریباً 27 صورتوں میں غالباً 38 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف فرمائی۔ جی آئیے دوستو، مصطفیٰ کاشفی کے بعد میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ محمد ارباز عمری صاحب کو، جو نائب صدر بزم رسالت اورنگ آباد ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ جناب محمد ارباز عمری صاحب۔ محمد ارباز عمری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نعت پاک پیش کرنے سے پہلے حمدیہ کلام آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ تو ہے مالک میرا تو ہے مالک میرا، میں ہوں بندہ تیرا۔ تو ہے مالک میرا، میں ہوں بندہ تیرا۔ تو ہے مالک میرا، میں ہوں بندہ تیرا۔ تیرے قبضے میں ہے، تیرے قبضے میں ہے جا میری دل میرا۔ تیرے قبضے میں ہے جا میری دل میرا۔ تو ہے سب سے بڑا اے خدا، 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 اے خدا۔ کرسی بنی عرش اعظم بنا، کرسی بنی عرش اعظم بنا۔ کن سے تیرے سارا اے خدا۔ اب ایک نعت پاک کے چند اشعار آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ جی عطا سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو دیکھ کر آ چکے ہیں، یا جو جا رہے ہیں، یا جو جانے کی خواہش اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان تمام کو اس کلام میں ان کی سماعتوں کے حوالے یہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ سماعت جی فرمائیں۔ عطا ہوا عطا۔ بلا لو پھر، بلا لو پھر مجھے اے رب دو عالم مدینے میں۔ بلا لو پھر مجھے اے رب دو عالم مدینے میں۔ میں پھر روتا ہوا آؤں در آقا مدینے میں۔ میں پھر روتا ہوا آؤں در آقا مدینے میں۔ میں پہنچوں کوئے جانا میں، گرے با چاک سینہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں پہنچوں کوئے جانا میں، گرے با چاک سینہ۔ چاک گرا دے کاش
مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے سبحان اللہ، آمین۔ گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے رب دو عالم مدینے میں۔ اور یہ شعر خاص طور سے توجہ چاہوں جی گا۔ عطا ہو عطا۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، سبحان اللہ، مدینے والوں جاؤ، جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائیں گا سبحان بستر اللہ، سبحان اللہ، مدینے سبحان اللہ۔ میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائیں گا بستر مدینے میں۔ اور یہ شعر سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، نظر آئے تمہیں جب روضہ انور مدینے میں، نظر آئے تمہیں جب روضہ انور مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے رب دو عالم مدینے میں۔ اور ایک نعتیہ کلام کے چند اشعار آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کر جی رہا ہوں۔ عطا ہو عطا۔ کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رئی